محترم دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور ذخیرے احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب الجلال مجھے اس آیت مبارکہ اور اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں صحیح باتیں آپ حضرات کے سامنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرا اللہ مجھے اور آپ کو ان کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے ہم نے ذکر کیا تھا استقبال رمضان کے عنوان پر احادیث مبارکہ اور آپ علیہ السلام کا وہ خطبہ جو میرے آقا شعبان المعظم کے آخر میں اپنے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ آج رمضان مبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا اللہ مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے تمام روزے سعادت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ مجھے رمضان المبارک کی رحمتیں، عظمتیں، برکتیں لوٹنے کی سعادت عطا فرما دے۔ یہ مہینہ تو رب تعالیٰ کی رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر تو میرے اللہ کو سمجھ لے کہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ کوئی آئے مجھے راضی کرے، میں تو راضی ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ کوئی آئے مجھ سے مانگے، میں تو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ بس مانگنے والوں کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، رب تعالیٰ کے عطا کرنے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ اس ماہ مبارک کے ہر لمحے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے بنا مانگے میرے اللہ کی رحمت کا چوبن کہاں ہوتا ہے، آپ اس کا اندازہ کریں۔ مانگنے والوں کو پھر میرا کیا دیتا ہوگا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا رمضان المبارک کے ایک لمحے میں 10 لاکھ ایسے آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، میرا اللہ اس مہینے کی ایک لمحے میں ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جب جمعرات کا دن ہوتا ہے نا رمضان المبارک کے اندر، جمعرات کا دن، جمعرات کی شام اور جمعے کی گھڑیاں، ہر گھڑی میں پورے ہفتے کے اندر جتنے لوگوں کو میرے رب نے جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے، ایک لمحے میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے روزے رکھ لیے تھے، روزے رکھ کے اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہی تھی، ابھی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، بس صرف روزہ رکھا تھا، فرض ادا کیا تھا، میرا رب ان کی مغفرت کا اعلان کر رہے ہیں۔ جو روزہ بھی رکھ لیتا ہے اور روزے کے رکھنے کے ساتھ ساتھ رمضان کا احترام بھی کرتا ہے اور پھر رمضان کو منور کرتا ہے قرآن کے ساتھ، اپنے روزے کو زینت بخشتا ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ آپ یقین کریں اس کے مقام کا اندازہ میں اور آپ لگا بھی نہیں سکتے۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق میرے رب نے جوڑا ہے۔ بعض علماء نے تو یوں لکھا کہ رمضان کی عظمتوں کی ایک وجہ یہ بھی ہے، رمضان کو سعادت ملنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک میں میرے رب نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یعنی یوں سمجھے کہ اس مہینے کی عزم نسبت وہ میرے رب کے قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جب نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی ہے تو اس نسبت کی وجہ سے میرے رب نے رمضان کو رمضان المبارک بنا دی ہے۔ قرآن کے عظمت دیکھیں نا، رمضان کے مہینے میں آپ پورے 11 مہینے رات کو اٹھے، عشاء کی نماز کے بعد آپ حافظ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کا شغف اتنا عطا کر دے کہ آپ نوافل میں قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ ہوتا نا اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے اندر 3 رمضان کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا میرے آقا کی لخت جگر ہیں، آقا کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ میرے آقا کی جب وفات مبارک ہوئی نا، صرف واحد یہی بیٹی دنیا کے اندر موجود تھی۔ میرے آقا کی باقی اتنی اولاد ہے، میرے آقا کے بیٹے ہیں، آقا کی 3 بیٹیاں میرے آقا کی زندگی کے اندر انتقال فرما گئی۔ آقا نے خود ان کے جنازے دیکھے، میرے آقا نے ان کی میتوں کو خود تدفین کیے۔ واحد بیٹی صرف فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، اتنی پاک باد باحیا عورت۔ آقا نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے پوچھا، مجلس لگی ہوئی ہے، مذاکرہ چل رہے ہیں،
میرے آقا تو اپنے صحابہ کے ساتھ بے تکلفی بھی تھی اور سیکھنے سکھانے کا مرحلہ بھی ہوتا تھا، بڑا ایک مسجد کے اندر ماحول ہوتا تھا۔ آقا اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ بتاؤ کون عورت کی سب سے بڑی خوبی بتاؤ کیا ہے؟ عورت مردوں کا مجمع ہے، مردوں کے مجمع سے سوال ہو رہے عورت کی سب سے بڑی خوبی بتاؤ کیا ہے؟ صحابہ دیکھتے ہیں دوسرے کی طرف، عورتوں کے متعلق اس مسئلہ ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ حضرت علی رضی اللہ چپکے سے اٹھتے ہیں، دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ سارے صحابہ کہتے ہیں مجلس لگی ہوئی، آپ کا سوال پتہ ہے بتائیں کون عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ کوئی ایک بتا دے۔ حضرت علی اٹھتے ہیں، چپکے سے گھر کے اندر جاتے ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں آج میرے پیارے پیغمبر نے عجیب سوال کر دیا اور اس کا جواب عورتیں ہی دے سکتی ہیں، میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ بتائیں میرے پیغمبر نے پوچھا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مسکرا کے فرماتی ہے جائیں جلدی جائیں، جا کے کہتے ہیں عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ نہ تو اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھاگتے ہوئے آقا علیہ السلام کی محفل میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں۔ آقا پوچھتے جواب کیا ہے؟ یا رسول اللہ جواب یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے نہ تو اس نے کسی غیر محرم کو دیکھا ہو نہ کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو۔ جواب سننے کی دیر تھی، میرے آقا مسکرا کے کہتے علی یہ جواب تو نہیں دے سکتا، علی یہ جواب تیرا نہیں ہے، کہاں سے لے کے آیا ہے؟ مسکرا کے کہتے آقا جس نے سوال کیا اسی کے خون نے مجھے جواب دیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سخت سردی ہے، قرآن کے شغف کے اوپر میں بات کر رہا، سخت سردی کی راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، لمبی ترین۔ عشاء کی نماز پڑھتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتی ہے، نفل نیت 2 رکعت کی باندھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہے۔ ابھی 1 رکعت مکمل ہوتی ہے، صبح کی اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے صبح کی اذان ہونا شروع ہوئی، لاڈ ہے نا رب تعالیٰ کے ساتھ، پیار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، بس جلدی سے اپنی نماز پوری کی اور نماز پوری کر کے پڑھی یا اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، اللہ تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں مجھے فاطمہ کی 2 رکعت اپنے اندر نہیں سمجھ سکتی۔ قرآن پڑھنے کے اندر لطف اتنا تھا کہ رات کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ قرآن کے ساتھ محبت، یہ ایک الگ بات میں جو سمجھانا چاہتا، آپ ساری رات قرآن پڑھ لیں رمضان کے علاوہ میں، خدا کی قسم آپ کو وہ فضیلت نہیں مل سکتی جو فضیلت آپ کو رمضان میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے دیں۔ آپ ساری رات شمینہ سنیں رمضان کے علاوہ میں قرآن کا، آپ کو وہ عظمت نہیں ملے گی، وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب آپ کو رمضان میں 20 رکعت کے اندر قرآن پاک سننے پہ ملتا ہے۔ یہ قرآن کا رمضان کے ساتھ اور رمضان کا قرآن کے ساتھ، آقا نے فرمایا الرمضان والقرآن، دونوں جملے اکٹھے، الرمضان والقرآن یشفعان للعبد، کل بروز محشر رب ذوالجلال کی دربار کے اندر رمضان بھی اور قرآن بھی بندے کے لیے سفارش کرے گا۔ رمضان سفارش کرے گا اللہ میں نے اس کو تیری رضا کے لیے سارے دن کھانے سے بھی روکا، پینے سے بھی روکا، نفسانی خواہشات جائز جگہ پر پوری کرنے سے بھی روکا، اللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ روزہ دار تھا میں نے اس کو بد نظری سے بھی روکا، اللہ میں نے اس کو غیبت کرنے سے بھی روکا، اللہ میں نے اس کو غلط ہاتھ استعمال کرنے سے بھی روکا، ربا میں اس کی سفارش کرتا ہوں، روزہ ہوں میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرما۔ پیغمبر کی حدیث کا مفہوم بتاتا ہے روزہ جب سفارش کرے گا میرا رب سفارش قبول کر کے اس کی مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ یہی کام قرآن کرے گا۔ قرآن کہے گا اللہ جہاں روزے نے سارے دن اس کو بھوکا پیاسا رکھا نا، یہ تیری رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا، رات کے وقت مغرب کے بعد اس نے تن کے افطاری کی تھی۔ آج کل تو خیر وہ نظام نہیں ہے، گرمیوں میں تو مزہ آتا تھا افطاری کرتے ہوئے، ٹھنڈا گلاس پانی کا پیتے ہوئے دیکھتے ہوئے مزہ ہوتا تھا افطاری کو دسترخوان میں بیٹھے۔ آج کل تو خیر وہ، لیکن افطاری تو افطاری ہے، جب بندہ ٹکا کے افطاری کر لے تو افطاری کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، اور اگر نماز پڑھ بھی لے تو کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا بھئی اس کے اندر لکھا ہوا تھا کچھ نوجوان لڑکے نا جن مسجد کے اندر آگے تراویح ہو رہی ہے وہ پیچھے لیٹے ہوئے تھے، اس پہ لکھا ہوا تھا جنازے میں اور تراویح میں یہ فرق ہے، جنازے کے اندر میت آگے ہوتی ہے، تراویح میں امام آگے ہوتا ہے اور میت پیچھے پڑی۔
ہوتا ہے مسجدوں میں بسا ہوگا اپنی پیچھے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب امام صاحب اللہ اکبر رکوع میں کرتے ہیں اور ہم جا کے اس کے ساتھ رکوع میں ملتے ہیں. یہ نماز، یہ قرآن پاک سفارش کرے گا. سفارش اللہ اس نے سارے دن بھوکا پیاسا رکھا، کمزوری بدن میں پڑ گئی تھی، دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا نماز پڑھنے کو. یہ نماز پہ بھی آیا تھا، اس نے 20 رکعت نماز تراویح بھی ادا کی تھی. مجھے اس نے تیری محبت کے اندر آ کے سنا بھی تھا، اب میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں تو اس کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دوں. ایک ہے میرا رمضان، 3 آدمیوں کی دعائیں نا جی، 3 آدمیوں کی دعائیں اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتے. 3 آدمیوں کی ثلاثۃ لا ترد الدعاء، 3 بندوں کی دعائیں کبھی رد ہوتی نہیں ہے. سب سے پہلا بندہ اس کے اندر ذکر کیا الصائم حین یفطر، وہ روزہ دار جب افطاری کا وقت ہوتا ہے نا، افطاری کے دسترخوان کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے، ایک افطاری کے وقت وہ رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اب آپ ذرا عشق میں ڈوب کے اس بات کو سمجھیں تو سمجھ میں آتے. سارا دن بھوکا بھی رہا، پیاسا بھی رہا، کھانے کی طلب بھی ہو رہی ہے، کھانا سامنے بھی پڑا ہے، فروٹ سامنے بھی پڑا ہے اور بہترین قسم کی پلاؤ بھی سامنے پڑی ہے، لیکن اس کی آنکھ بند ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف متوجہ. اللہ یہ نہیں چاہیے، اللہ مجھے چاہیے تو صرف تیری رضا چاہیے. اللہ مجھے کھانے کی طلب نہیں، میں سارا دن بھوکا پیاسا رہا، اب بھی کھانا میرے سامنے پڑا ہے، میں اس کھانے کے لیے نہیں بیٹھا، یہاں بیٹھا ہوں تو صرف تیری رضا کے لیے بیٹھا ہوں. رب کعبہ کی قسم، پیغمبر کا فرمان بتاتا ہے اس وقت ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہے، دعا مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری جھولیوں کو بھر دینا رب ذوالجلال کا کام. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم افطاری کے وقت میں دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں گپ شپ میں وقت گزار دیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو ہم خام خواہ اضافی کھانوں کے اندر لگا دیتے ہیں. عورتیں بیچاری، ان کو بڑے اجر ملتے ہیں، ہمارے لیے سحری بنانے پہ بھی، ہمارے لیے افطاری بنانے پہ بھی. ہم مرد لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. ظلم کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کھانا ایک چیز بن رہی ہے، ہم افطاری کے اندر اس کو کہیں گے تم نے 4 آئٹم تیار کرنے ہیں. وہ بیچاری سارے دن کی روزہ دار بھی ہوگی اور روزہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری افطاری کے لیے پکوڑے بھی گھر میں بنا رہی ہے، سموسے بھی بنا رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں میٹھا بھی بنا رہی ہے. وہ بیچاری ساری خدمت کے اندر لگی ہوئی ہے، اس کا دل چاہتا ہے دعا مانگنے کو، لیکن ہم نے اسے مصروف اتنا کر دیا کہ وہ دسترخوان پہ دعا کے لیے بیٹھ نہیں سکتی. صبح سحری کے وقت میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت میں ہمارا دل کر رہا ہے پھیریاں بھی ہم نے کھانی ہے، ہم نے سیویاں بھی کھانی ہے، ہمارے لیے پراٹھے بھی ہونے چاہیے. روزے کا مقصد کھانا پینا نہیں ہے، روزے کا مقصد لعلکم تتقون، متقی بننے. اگر آپ نے جناب والا عام طور پہ 1 روٹی کھانی تھی، آپ نے سحری کے اندر 4 روٹیاں اضافی رگڑ دی اور افطاری میں عام طور پہ آپ کھاتے تھے رات کے وقت میں 1 روٹی، آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہے اور افطاری کے اندر آپ نے جناب والا 4 روٹیاں اور زیادہ رگڑ ماری، تو مجھے بتائیں وہ جو روزے کا مقصد تقوی ہے، وہ تقوی آپ کے اندر آیا ہی نہیں ہے. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں نہ کھائیں ضرور، لیکن سحری میں بھی تھوڑا سا بھوک رکھ کے، افطاری میں بھی تھوڑی سی بھوک رکھ کے، تاکہ آپ کو وہ بھوک کا پتہ چلے کہ کیسے میرے غزہ کے مسلمان بھوکے پیاسے ہوں، پتہ چلے کہ کیسے فلسطین کے اندر بھوکا رہنے والوں کا عالم ہوگا. آپ کو اندازہ ہو کہ میرے تو دسترخوان کے اوپر 4 آئٹم موجود ہیں، جس سے دسترخوان کے اوپر ایک بھی نہیں ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے. میرا تو دل کر رہا تھا جو چیز کھانے کو میں نے بنوا لیا مجھے رب نے دے دیا، اور جس کا دل کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس گندم کی روٹی بھی نہیں ہے، آٹا خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہے، اس بیچارے کو کیا ہو. روزے کا مقصد تو یہی ہے احساس پیدا ہو جائے، روزے کا مقصد تو یہی ہے اپنے نفس کے خلاف ہم جہاد کر سکیں، روزے کا مقصد تو یہی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں. اب ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے جو روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ تو روزہ رکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں اور رمضان کا احترام بھی نہیں کرتے ہیں. ایک ہے روزہ رکھنا، ایک ہے رمضان کا احترام کرنا. آپ روزہ رکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ رمضان کا احترام کر رہے ہیں، نور علی نور. آپ روزہ نہیں رکھ رہے، آپ فرض چھوڑ رہے ہیں لیکن ساتھ رمضان کا احترام کر لیتے ہیں تو بھی آپ کے لیے بڑی بشارتیں. آپ روزہ نہیں رکھ رہے اور روزے داروں کے سامنے دن کے اندر چائے بھی پی رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، روزہ دار سامنے بیٹھے. بعض لوگ پھر دلیل دیتے ہیں، انہیں کہنے یار روزے داروں کے احترام دو گے تو جب اللہ سے نہیں ڈرا تو بندوں سے کیا ڈرنا ہے. یہ جملہ بولتے ہیں، یہ بالکل غلط جملہ ہے. جب اللہ سے نہیں ڈرا تو بندوں سے کیا ڈرنا ہے. بھائی یہ بات بالکل غلط ہے. واقعہ لکھا نا، ایک مجوسی تھا، مسلمانوں کے محلے کے اندر رہتا تھا. اس کا بیٹا رمضان کے اندر مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ رمضان کے اندر گھر سے کوئی کھانے والی چیز اٹھا اور مسلمانوں کے سامنے کھا رہے. اس کا باپ بھی کافر ہے، باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کو بلایا اور بلا کے بڑا پیار کرتا تھا اسے.
لیکن جب اس نے دیکھا روزے داروں کے سامنے ایک کھا رہے، اس نے اس کے اوپر سختی کی، اتنا غصہ کیا کہ یہاں تک اس کے تھپڑ بھی مار دی۔ آج کا دن رمضان کا دن ہے، روزے کا دن ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، تو مسلمانوں کے سامنے کھا رہے، تو روزے داروں کا احترام نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے تو مسلمان نہیں ہے، لیکن کم از کم ان کا احترام تو بہت غصہ کیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، فوت ہو گیا، کسی نے دیکھا خواب کے اندر بڑے مزے میں، پوچھا بھئی یہ کیا؟ کہا میری تو بخشش ہو گئی ہے۔ کیوں بھئی بخشش؟ تو کافر تھا، تو مجوسی تھا، تیری بخشش؟ کہا ہاں، ایک مرتبہ رمضان کے اندر، رمضان کے مہینے میں روزے داروں کا احترام میرے بیٹے نے نہیں کیا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو احترام نہ کرنے کی وجہ سے مارا تھا، غصہ کیا تھا، سختی کی تھی۔ یہ سختی کرنا میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ مرنے سے پہلے میرے رب نے مجھے کلمہ پڑھنے کی سعادت عطا فرما دی۔ اور پھر میرے پیغمبر کا فرمان ہے نا، من قال فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ زبان پہ جاری ہو گیا نا، لا الہ الا اللہ، فقد دخل الجنہ، درمیان میں کوئی حساب و کتاب ہے ہی نہیں۔ میرا رب فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا تیرا کام ہے اور تجھے سیدھا جنت میں پہنچا دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام۔ بس میں نے وہ احترام کیا تھا، میرے رب نے مجھے کلمے کی سعادت عطا فرما دی۔ جب کلمے کی سعادت ملی تو میرے تو سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب دیکھیں میں احترام کی وجہ سے کہاں پہنچا۔ ایک کافر رمضان کا احترام کرے، میرا رب اس کو احترام کرنے کی وجہ سے کلمے کی سعادت دے کر مغفرت فرما دے۔ میں اور آپ جو رمضان مسلمان بھی ہو اور روزہ بھی رکھتے ہو یا روزہ نہیں رکھتے، رمضان کی فرضیت کو مانتے ہو، اس کے باوجود اگر ہم رمضان کا احترام نہ کریں، آپ اندازہ کریں کہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوگا کیا۔ پھر ایک بات ذہن نشین رکھے، جو جگہ جو وقت جتنی عظمت والے ہوتے ہیں، اس جگہ کی بے احترامی اور بے اکرامی کے اوپر عذاب بھی اتنا آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایک نماز کا ثواب ہے۔ آپ مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کا ثواب بڑھ کے ملتے ہیں۔ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 27 گنا نمازوں کا ثواب ملتے ہیں۔ آپ عام مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا ثواب کچھ اور ہے۔ آپ جامع مسجد کے اندر آ کے جماعت کی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نمازوں کا ثواب مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک گناہ ہے آپ گھر کے اندر کر رہے ہیں تو وہاں گناہ کی شدت کم ہوگی، وہی گناہ جب آپ آ کر مسجد میں کریں گے تو گناہ کا عذاب بڑھ جائے گا، کیونکہ جگہ کی عظمت بھی ساتھ ملی ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، آپ مسلمان ہیں، رمضان کا احترام کریں گے، روزہ رکھیں گے، رب سے مانگیں گے، آپ کو میرا رب ثواب بھی بہت عطا کرے گا۔ اگر ہم مسلمان ہو کر رمضان کا احترام نہیں نہ کرتے، پھر عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ یاد رکھیے گا وہ حدیث مبارکہ جو حدیث ممبر کے نام سے مشہور و معروف ہے، میرے پیغمبر کی سچی حدیث ہے، پکا وعدہ ہے۔ میرے آقا ایک مرتبہ مسجد کے اندر تشریف لائے، اپنے ممبر کے اوپر چڑھنے لگ رہے تھے۔ میرے آقا ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، آج سے پہلے آپ ممبر پر آتے ضرور تھے، مسجد کے اندر بھی آتے تھے، سیڑھی پر بھی چڑھتے تھے، لیکن کبھی آپ نے آمین تو نہیں کہا۔ یا رسول اللہ کوئی نیا حکم اترا ہے، کوئی حکم میرے اللہ کا نیا آ گیا تو ہمیں بھی بتا دیں، ہم میں سے جب کوئی ممبر پر چڑھے گا تو ایسے ہی کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، حکم نیا نہیں اترا لیکن معاملہ نیا ہوا ہے۔ کیا معاملہ ہوا؟ میرے صحابہ، آج جب ممبر کے اوپر آ رہا تھا، میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، توجہ کرنا توجہ، آسمان سے میرے رب نے جناب جبریل امین کو بھیجا۔ جبریل کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میرے رب کی نوری مخلوق کا سردار ہے۔ جبریل وہ ہے جس کو میرے اللہ نے اتنا اعتماد دیا کہ لوح محفوظ سے قرآن میرے اللہ نے بذات خود اپنی زبان مبارکہ سے اپنی شان کے مطابق جناب جبریل امین کو سنایا، اور جناب جبریل امین نے امانت دیانت کا تقاضا رکھتے ہوئے پوری مکمل رازداری کے ساتھ رب ذوالجلال کی امانت لے کر میرے پیغمبر کو سنایا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ تک اور مجھ تک قرآن پہنچنے والے صحابہ کرام، تبع تابعین، بزرگان دین کے واسطوں کو اگر نکالے تو درمیان کے اندر صرف 2 واسطے بچتے ہیں۔ رب ذوالجلال سے قرآن لیا جبریل نے، اور جبریل نے قرآن دیا پیغمبر کو، اور پیغمبر نے وہ قرآن اپنے صحابہ کو دیا، تو یوں آپ تک اور مجھ تک پہنچا ہے۔ یہ جناب جبریل امین آ کر بد دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں کرتے، بد دعا کر رہے ہیں۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ نوری مخلوق کا سردار ہے، اور اس بد دعا کے اوپر آمین کہنے والا میرا اور آپ کا پیغمبر محبوب رب العالمین ہے۔ آقا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، کون کا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے لیکن وہ اس رمضان کی قدر کر کے، احترام کر
کہا. رب میرے پیغمبر نے فرمایا جبریل بد دعا تو نے کر دی, الفاظ تیرے ہیں, میرا من بھی یہی کہتا, میں پیغمبر اس بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہوں. آپ اندازہ کریں, اب رمضان جن کو نہیں ملا جو چلے گئے وہ تو ایک الگ معاملہ ہے, مجھے اور آپ کو تو مل گیا ہے نا, جو روزے ہمیں مل گئے وہ تو مل گئے نا, لمحات اور گھڑیاں تو ہمیں مل گئی نا. اب خدا را سوچئے اگر میں نے اور آپ نے اس رمضان کی قدر نہ کی, اگر میں نے اور آپ نے ان رمضان کے روزوں کو سستی میں گزار دیا, اگر میں نے اور آپ نے رمضان کی تراویح کو چھوڑ دیا, اگر میں نے اور آپ نے رمضان کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیا, کہیں اس بد دعا کے اندر میرا اور آپ کا شمار نہ ہو جائے. اور پھر اگر اس بد دعا کے اندر ہمارا شمار ہو گیا نا, یقین کرے یہ وہ ایک جملہ ہے نا, جو خدا دا پکڑا چھڑاوے محمد, محمد دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا, وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ شعر کا مفہوم صحیح ہے یا نہیں, کہ بات سمجھنے کی ہے. اللہ رب العزت جب قیامت والے دن غصہ ہوں گے نا تو پیغمبر سفارش کر دیں گے, اور جس کے خلاف مدعی بنی پیغمبر گئے تو اس کو چھڑانے والا کوئی اور نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.